صحیح بخاری جلد اول حدیث نمبر 99 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کسی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، قبر اور قیامت کے دن آپ کی شفاعت و زیارت کی سعادت سب سے زیادہ کسے حاصل ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر اور قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جس نے خلوص دل سے یہ کلمات ادا کیے ہوں گے اور بروز قیامت وہ میرے ساتھ ہوگا۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، نبی رحمت نے ارشاد فرمایا کہ اپنے جانوروں کی پیٹھ کو منبر نہ بناؤ اور ان کو دانا پانی وقت پر دو اور زیادہ بوجھ ان پر نہ لا دو اور ان کو چراگاہوں میں آزاد چھوڑ دو تاکہ وہ اپنی مرضی سے کھا پی سکیں۔ اسی طرح نبی رحمت نے سپاہیوں کو باہم لڑانے اور انہیں نشانہ بنانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ پھر خطبہ حجت الوداع کے موقع پر انسانیت کے لیے عظیم ترین منشور پیش فرمایا۔ یہ وہ خطبہ ہے جس میں رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے حقوق کو بیان کیا گیا۔ نبی رحمت نے جاہلانہ طریقے ختم کر کے بنی نوح انسان کو ایک پروقار زندگی اپنانے کی تعلیم دی، لوگوں کو خبردار کیا کہ دور جاہلیت کا سارا زمانہ اور استحصالی نظام میں نے اپنے قدموں تلے روند ڈالا ہے۔ آج آپ کے پیغام رحمت کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے جلوہ افروز ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پروانوں کی طرح شوق شہادت سے سرشار بیعت کر رہے ہیں۔ انہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ اپنے مرکز سے تقریباً 250 میل دور ہیں۔ ان کی تعداد صرف 1400-1500 ہے۔ جنگ کے لیے جس قسم کے اسلحہ اور ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے اس کا فقدان ہے۔ بادیہ نشین قبائل میں سے کوئی بھی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دشمن اپنے علاقہ میں ہے اور وہ مکہ کے سارے جنگجوؤں کو میدان میں لا سکتا ہے، نیز ضرورت کے وقت دوست قبائل بھی ان کی مدد کو پہنچ سکتے ہیں۔ ان حالات کو سمجھتے ہوئے بھی وہ عشق اور ایمان کے تقاضوں سے باخبر ہیں اور ان کی عمدگی سے پورا کرنے کی جرأت بھی رکھتے ہیں۔ نتائج سے بے نیاز ہو کر وہ اپنے بادی و مرشد کے دست مبارک پر سر کٹانے اور جان دینے کی بیعت کر رہے ہیں۔ سرفروشی اور جان شماری کا یہ روح پرور منظر چشم فلک نے کب دیکھا ہوگا؟ ان پاک باز اور نیک نہاد عشاق کے جذبہ ایثار پر عالم بالا کے مکینوں کو بھی وجد آ گیا ہوگا۔ اسی حالت میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور شمع جمال مصطفی کے پروانوں کو خداوند کریم کی طرف سے یہ اعزاز ملا، بے شک راضی ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنین سے جب وہ درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر سر دھڑ کی بازی لگانے کی بیعت کر رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابو سفیان کو ہرقل بادشاہ نے اپنی مجلس میں بلایا اور اس کے ارد گرد روم کے رؤساء موجود تھے۔ اس نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلایا، پھر کہا، تم میں سے کس کا نسب زیادہ قریب ہے اس شخص کے جو کہتا ہے میں بے شک نبی ہوں؟ ابو سفیان نے کہا، سب سے زیادہ میں قریب ہوں۔ تو ہرقل بادشاہ نے کہا، اس ابو سفیان کو میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کرو۔ اس ابو سفیان کے ساتھیوں کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ پھر کہا، میں سوال کرتا ہوں اس ابو سفیان سے اس شخص کے بارے میں، پس اگر یہ میرے ساتھ غلط بیانی کرے تو تم اس کی تکذیب کرنا۔ ابو سفیان نے کہا، اللہ کی قسم، اگر مجھے اس بات سے شرم نہ ہوتی کہ میرے ساتھی نقل کریں گے میرے جھوٹ کو۔ سب سے پہلے جو اس نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ نسب کیسا ہے، اس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تمہارے درمیان، میں نے کہا کہ وہ ہمارے درمیان اعلیٰ نسب ہیں۔ ہرقل بادشاہ نے کہا، کیا تم میں سے پہلے کبھی کسی نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ کیا اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل بادشاہ نے کہا، امیر لوگ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں یا غریب؟ میں نے کہا کہ کمزور لوگ۔ ہرقل بادشاہ نے کہا کہ وہ اس کے متبعین زیادہ ہو رہے ہیں یا
کم؟ میں نے کہا کہ وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ ہرقل بادشاہ نے کہا کیا کوئی مرتد ہوا اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ناپسند کرنے کی وجہ سے اس میں داخل ہونے کے بعد؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل بادشاہ نے کہا کیا تم اس پر جھوٹ کا الزام لگاتے تھے اس کے کہنے سے پہلے جو اس نے کہا؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل بادشاہ نے کہا کیا وہ دھوکہ دیتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ ایسا معاہدہ میں ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا کریں گے۔ اس معاہدہ میں ہمارے ساتھ ابو سفیان نے کہا کہ مجھے کسی کلمے نے قدرت نہیں دی کہ میں اس میں داخل کروں سوائے اس کلمہ کے۔ ہرقل بادشاہ نے کہا کیا تم ان پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قتال کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کیسی ہوتی ہے تمہاری لڑائی ان کے ساتھ؟ میں نے کہا ہمارے اور ان کے درمیان قتال ڈول کی مانند ہے، کبھی وہ اور کبھی ہم بازی لے لیتے ہیں۔ ہرقل بادشاہ نے کہا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا وہ نبی کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور شریک نہ بناؤ اس کا کسی کو، اور چھوڑ دو جو کہتے ہیں تمہارے باپ دادا، اور وہ ہمیں حکم دیتا ہے نماز، سچائی، پاک دامنی اختیار کرنے کا اور رشتہ داریوں کو جوڑنے کا۔ پھر ہرقل بادشاہ نے ترجمان سے کہا ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے پوچھا اس کے نسب کے بارے میں، پس تم نے کہا وہ اعلیٰ نسب ہیں، اور ایسے ہی رسول مبعوث ہوتے ہیں اپنی قوم کے اعلیٰ نسب میں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی نے یہ بات کہی تو تم نے کہا نہیں۔ اگر کوئی ایک کہتا یہ بات اس سے پہلے تو میں کہہ دیتا کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے پیروی کی اس پہلے کی۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ تھا تو تم نے کہا نہیں، تو میں کہتا کہ اگر ان کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ تھا میں کہتا یہ ایسا شخص ہے جو اپنے باپ دادا کی سلطنت کا طلبگار ہے۔ اور میں نے تم سے سوال کیا کہ کیا تم اس پر جھوٹ کا الزام لگاتے تھے پہلے اس کے جو اس نے کہا تو تم نے کہا نہیں۔ بے شک میں جانتا ہوں کہ جو نہیں پسند کرتا لوگوں کے لیے جھوٹ کو وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بولے گا۔ اور میں نے تم سے پوچھا امیر لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں یا کمزور؟ تم نے کہا کمزور لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں، یہی کمزور لوگ رسولوں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے سوال کیا کہ کیا وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں تو تم نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں، اور یہی ایمان کا معاملہ ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جائے گا۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کوئی مرتد ہوا ہے ناپسندیدگی کی وجہ سے اس دین میں داخل ہونے کے بعد تو تم نے کہا نہیں۔ اور یہی ایمان کا حال ہوتا ہے جب گھل مل جائے اس کی تازگی دلوں میں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا وہ وعدہ خلافی کرتا ہے تو تم نے کہا نہیں۔ اور یہی نشانی ہوتی ہے رسولوں کی کہ وہ دھوکہ نہیں دیتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا وہ کس چیز کا حکم دیتا ہے تو تم نے کہا کہ وہ حکم دیتا ہے کہ تم عبادت کرو اللہ کی اور اس کا شریک نہ بناؤ کسی کو، اور روکتا ہے بتوں کی عبادت سے، اور حکم دیتا ہے نماز، سچائی اور پاک دامنی کا۔ پس اگر جو تو نے کہا یہ سچ ہے تو بہت جلد وہ مالک ہو جائیں گے میرے ان دونوں قدموں کی زمین کے، اور بے شک میں جانتا ہوں کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں۔ اور میں یہ گمان نہیں کرتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے، پس اگر میں جان لیتا کہ میں ان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچوں گا تو میں تکلیفیں برداشت کر کے بھی ان سے ملتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے قدموں کو دھو کر پی لیتا۔ پھر اس نے منگوایا رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ خط جو ہرقل بادشاہ کے پاس بھیجا، پس اس نے اسے پڑھا۔ اس میں لکھا تھا اللہ رحمان و رحیم ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے ہرقل بادشاہ روم کی طرف سلامتی نازل ہو، اور جس نے پیروی کی ہدایت کی اس کے بعد میں تجھے دعوت دیتا ہوں اسلام کی، اسلام لے آؤ، سلامتی پا جاؤ گے، تجھے دے گا اللہ تعالیٰ دوہرا اجر۔ پھر اگر تو پھر گیا پس بے شک تجھ پر گناہ ہے۔ رعایا کا اور اے اہل کتاب، او اس کلمے کی طرف جو برابر ہے ہمارے تمہارے درمیان
ہم نہیں عبادت کریں گے کسی کی اللہ کے سوا اور نہیں شریک بنائیں گے اس کا کسی اور کو اور نہیں بناؤ گے ہمارے بعض کو بعض کا رب اللہ کو چھوڑ کر۔ پھر اگر پیٹھ پھیرو تو تم کہہ دو کہ گواہ رہنا ہم مسلمان ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ پس جب کہہ چکا ہرقل بادشاہ جو اس نے کہا اور فارغ ہو گیا خط مبارک کے پڑھنے سے، تو اس کے پاس زیادہ شور و غل اور آوازیں بلند ہو گئیں اور ہمیں نکال دیا گیا۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جب ہم نکالے گئے کہ بے شک بڑھ گئی ہے شان ابو قبشہ کے بیٹے کی کہ اس سے ڈر رہا ہے بادشاہ۔ پھر میں ہمیشہ یقین کرتا رہا کہ بے شک ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے داخل کیا میرے دل میں اسلام کو۔ اور ابن ناطور ایلیا کا حاکم اور ہرقل بادشاہ کا دوست تھا، شام کے نصرانیوں کا پیشوا تھا، بیان کرتا ہے کہ بے شک ہرقل بادشاہ جب ایلیا آیا تو ایک دن وہ صبح کو متفکر ہو گیا، تو اس کے مشیروں نے کہا کہ ہم نے خلاف معمول پائی ہے تیری حالت۔ کہا ابن ناطور نے ہرقل بادشاہ کا عالم تھا، علم نجوم میں ماہر تھا۔ اس نے مشیروں سے کہا جب انہوں نے اس سے پوچھا کہ میں نے دیکھا آج رات جب میں نے ستاروں میں نظر کی کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ زہر ہو گیا ہے، جو ختنہ کراتے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں ختنہ کرتے مگر یہود، تو ان سے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ لکھو اپنی سلطنت کے تمام علاقوں میں خطوط کہ شہر میں جتنے یہودی ہیں سب کو بلاؤ۔ اسی اثنا میں ہرقل بادشاہ کے پاس ایک شخص آیا جسے غسطان کے بادشاہ نے بھیجا تھا، وہ خبر دے رہا تھا رسول اللہ سال کے بارے میں۔ جب ہرقل بادشاہ نے اطلاع پائی تو کہا کہ اس مخبر کو لے جاؤ، اس کو دیکھو کہ اس کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں۔ لوگوں نے اسے دیکھا اور اسے بتایا کہ یہ شخص ختنہ کیے ہوئے ہے۔ اس سے ہرقل بادشاہ نے عرب کا حال پوچھا، پس اس نے کہا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں۔ پس کہا ہرقل بادشاہ نے یہ بادشاہ ہے اس امت کا جو ظاہر ہو چکا ہے۔ پھر ہرقل نے رومیہ میں اپنے ایک ساتھی کو خط لکھا، وہ بھی علم میں اس جیسا تھا، اور خود ہرقل حمص چلا گیا۔ وہ حمص میں ٹھہرا رہا حتیٰ کہ اس کے ساتھی کا خط آیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر ہرقل سے اتفاق کیا اور کہا کہ وہ نبی ہیں۔ ہرقل نے حکم دیا روم کے رؤساء کو حمص میں جمع ہونے کا اور دروازے بند کرنے کا۔ دروازے بند کر دیے گئے تو وہ گھر سے باہر نکلا، پس کہا اس نے کہ اے رومیو، کیا تم فلاح، کامیابی و ہدایت اور ملک کا استحکام چاہتے ہو تو اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لو۔ یہ سن کر وہ جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف بھاگے، پس ان دروازوں کو بند پایا۔ ہرقل نے جب ان کی اسلام سے اس قدر نفرت دیکھی اور نا امید ہوا ان کے ایمان سے، تو ہرقل نے کہا کہ انہیں واپس میرے پاس لاؤ، اور کہا کہ ابھی جو میں نے تم سے کہا اس سے تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا کہ تم اپنے دین میں کس قدر مضبوط ہو، میں نے دیکھ لیا ہے۔ سب نے ہرقل کو سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرقل کی یہ آخری حالت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کسی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، قبر اور قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ کسے حاصل ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تمہاری حرص حدیث دیکھ کر مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھ سے یہ حدیث تم سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا۔ قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خلوص دل سے کہا، اور بروز قیامت وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے قبر میں اور بروز قیامت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت و شفاعت نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔